کہ مولا فرمائے حضرت ابو طالب کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے۔ دیکھیے ایک مرتبہ استعمال ہوتا ہے لفظ شمائل کا، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سیرت کا۔ سیرت مصطفیٰ، شمائل مصطفیٰ، یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ جب میں کہوں گا کہ شمائل مصطفیٰ بیان کریں تو بیان ہوگا کہ ان کا قد کیسا تھا سرکار کا، ان کے ہاتھ کیسے تھے، ان کے پیر کیسے تھے، ان کی ناک مبارک کیسی تھی، ان کی آنکھیں مبارک کیسی تھیں، ان کے لبہائے مبارک کیسے تھے۔ جب باڈی پر گفتگو ہوگی، ہیکل پر گفتگو ہوگی، جی ہیئت حلیہ بیان کریں، میں اور لفظ آسان کروں بچوں کے لیے، حضرت ابو طالب کا حلیہ بیان کریں۔ تو اب معصوم امام نے جو حضرت ابو طالب کا حلیہ بیان کیا وہ ذرا سن لیجئے۔ فرماتے کان ابو طالب شیخا جسیما، ابو طالب شیخ تھے، مسن تھے، پختہ عمر کے تھے اور جسیم تھے۔ جسیم اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کر دل دھڑکنے لگے کہ یہ کون آ گیا۔ قوی ہیکل، لمبے قد والا، دراز قد والا، جس کے بازو مضبوط ہوں، جس کا سینہ چوڑا ہو، جس کی پیشانی چاند کی طرح ہو، جس کے لبوں سے خوشبو آتی ہو، جس کے دانت چاند کی طرح چمکتے ہوں، جس کی چال بتاتی ہو کوئی سردار آ رہا ہے، جس کا اٹھنا بتاتا ہو، بیٹھنا بتاتا ہو کوئی امیر آیا ہے، جسے دیکھ کر دکانیں اور بازار بند ہو جاتے ہوں۔ اگر بازار سے گزر جائیں حضرت ابو طالب تو لوگ اپنے کام چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، یہ دیکھو کیسا اللہ نے بنایا ہے۔ شیخا جسیما، اس کی یہ تشریح ہے جو میں نے آپ سے ابھی کی۔ ایک گوشت کا لوتھڑا تھا یہودیوں میں، صرف اس کا سر تھا، باقی پورا گوشت تھا، اور بہت بڑا وہ منجم تھا، ستارہ شناس تھا، اور بتاتا تھا کہ آئندہ کیا ہوگا اور آئندہ کیا ہوگا۔ جی جب حضرت نبی مکرم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، پہلی عام الفیل میں ہوئی، تو وہ ادھر رات کو ولادت ہو رہی ہے سرکار کی، ادھر وہ اپنے گھر میں پریشان ہے، اور کہنے لگا زمین پر ایسا کوئی وجود آیا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا۔ تو پریشان ہو کر کہنے لگا مجھے ذرا شہر مکہ میں لے چلو، وہاں جا کے دیکھتا ہوں کہ کوئی تبدیلی ہے، کوئی فرق آیا ہے، کوئی ماحول بدلا ہے، کچھ ہوا ہے جو مجھے میرا علم بتاتا ہے کہ دنیا میں زمین پر ایسے وجود پیدا ہو گیا ہے جس سے بڑا وجود کائنات میں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہاں سنیں، تو اس کو ٹوکری میں اٹھا کے لاتے تھے، وہ پورا گوشت کا لوتھڑا تھا اور صرف چہرہ اس کا ہلتا تھا، منہ ہلتا تھا اس کا، عجیب جسم تھا اس کا۔ تو اس ٹوکری میں اسے اٹھا کر لائے تو کہنے لگے مجھے خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لے جا کے رکھ دو۔ تو جب خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ اسے رکھا تو وہ طواف کرنے والوں کو دیکھ رہا تھا، اس فضا کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک مطاف میں حضرت ابو طالب کی آمد ہوئی۔ طواف کی جگہ میں حضرت ابو طالب کی آمد ہوئی۔ جیسے حضرت ابو طالب کو آتے ہوئے دیکھا تو چیخنے لگا اسے میرے پاس لے کر آؤ، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ تو اس کے جو مرید تھے وہ حضرت ابو طالب کے قریب گئے کہ وہ ہمارا جو مرشد ہے، وہ جو منجم ہے، وہ وہاں رکھا ہوا ہے، وہ آپ کو بلا رہا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے ایک مرتبہ دور سے اسے دیکھا۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا میں محتاج نہیں ہوں کہ اس کے پاس جاؤں۔ کہنے لگے وہ چل کر نہیں آ سکتا۔ حضرت نے فرمایا جیسے تم نے لے جا کے اسے وہاں رکھ دیا، یہاں اٹھا لاؤ۔ سرداروں کا انداز یہی ہوتا ہے بھائی۔ صلوات پڑھیں حضرت ابو طالب کی ذات پر۔ اس کی ٹوکری اٹھا کر لے آئے عباس، اس کی ٹوکری اٹھا کر لے آئے اور رکھ دیا حضرت ابو طالب کے سامنے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ کیا حاجت ہے تمہاری، کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کہنے لگے میں نے تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو پہچان گیا جو بچہ دنیا میں آیا ہے وہ تمہارے گھر میں آیا ہے، تمہاری پیشانی میں اس کا نور ہے، تمہارے وجود میں اس کا نور ہے۔ میرے مولا ابو طالب نے فرمایا ہاں اللہ نے کل رات مجھے بھتیجا عطا کیا ہے جس کا نام میں نے محمد رکھ دیا ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ اب میرے معصوم امام کے کان ابو طالب شیخا جسیما، ایک شیخ، ایک مکمل عمر کی شخصیت اور جسیم قوی ہیکل وجود۔ اس کے بعد والا جملہ سنیں گے آپ کو لطف آئے گا۔ وسیما علیہ بہاء الملوک، دنیا کے بادشاہ اس کے چہرے پہ قربان۔ جی بھائی میں تو جب تک لطف نہیں لوں گا آپ کو لطف آئے گا نہیں۔
صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. جملے دیکھیں کیا جملے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے وسیما علیہ بہاء الملوک، اس کا چہرہ ہزاروں بادشاہوں کی قربان گاہ. بھائی لفظوں کی قدر نہیں کر رہے آپ. ہزاروں بادشاہ جہاں قربان ہو جائیں اسے ابو طالب کا چہرہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا آپ کے یہاں جب شادی ہوتی ہے، آپ کے یہاں جب کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ اس کے دولہا کے اوپر سے پیسے اتار رہے ہوتے ہیں نا جی، کیا کہتے ہیں؟ گھور. یہ جو آپ وار رہے ہوتے ہیں نا، صدقہ وار رہے ہوتے ہیں، تو یہی جملہ ہے. یہ جس کے سر سے ہزاروں بادشاہ وار دیے جائیں اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اللہ اللہ اکبر. وسیما علیہ بہاء الملوک ووقار الحکماء، دنیا کے حکیم جمع ہو کر کہیں کہ ہمارا سردار یہ ہے. وقار الحکماء، حکماء کا وقار، حکماء کی شان، حضرت ابو طالب کی شان. عجیب بات ہے، سرکار کا نکاح بھی ابو طالب نے پڑھایا. اور آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ اپنا نکاح بھی خود پڑھایا. میں تو یوں کہہ دوں کہ جو شجروں کے بنانے والا کوئی ہو، جو شجرہ ساز ہو، اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. جی توجہ کر رہے ہیں؟ بڑی عنایت اب مجلس صاحب نے اب شروع کی ہے. خود اپنا نکاح حضرت فاطمہ بنت اسد سے، خود اپنا نکاح حضرت ابو طالب نے خود پڑھا. سناؤں نکاح جو حضرت ابو طالب نے اپنے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، وہ خطبہ سن لیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو مجھ سے جملہ لیں. ابھی سورہ الحمد نازل نہیں ہوئی ہے کہ ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. مجھے تو ایسا لگتا ہے یہی جملہ اللہ کو اتنا اچھا لگا. اللہ اکبر کہ پورے قرآن کے وزن کا سورہ اتارا ہے. پورا قرآن وزن میں ایک طرف ہے، سورہ الحمد وزن میں ایک طرف ہے. اللہ نے نبی پر 2 کلام نازل کیے ہیں، پورا قرآن اور سبع مثانی. قرآن عظیم اور سبع مثانی، ہم نے 2 چیزیں تم پہ نازل کی ہیں. سبع مثانی یعنی سورہ الحمد 7 آیتوں والا سورہ، اور قرآن العظیم، اور ہم نے پورا قرآن نازل کیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کے برابر کا سورہ ہے یہ. جی سورہ الحمد پورے قرآن کے برابر کا ہے. جتنی سنگینی پورے قرآن میں ایک الحمد میں ہے. اور اس الحمد کا پہلا جملہ ابو طالب نے کہا ہے الحمدللہ رب العالمین رب العرش العظیم. یہ عالمین کا رب بھی ہے اور عرش عظیم کا رب بھی ہے. یہ عرش عظیم کا رب ہے. جی تشریح میں جاؤں؟ یہ عالمین کا رب ہے. عالمین کو پالنے والا یہ ہے، عالمین کی پرورش کرنے والا یہ ہے، عالمین کو ہادی دینے والا یہ ہے، عالمین کو خلیفہ دینے والا یہ ہے، عالمین کو امام دینے والا یہ ہے، عالمین کو علی دینے والا یہ ہے. یہ رب العالمین ہے، رب العرش العظیم ومقام الکریم. اللہ اکبر. والمشعر والحتیم. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، جو مقام کریم کا رب ہے، جو مشعر اور حتیم کا رب ہے. حتیم کہاں ہے؟ حتیم خانہ کعبہ کا پرنالہ جہاں گرتا ہے.
جی جہاں خانہ کعبہ کا پرنالہ گرتا ہے نا اسے حتیم کہتے ہیں نا، یعنی جہاں رحمتیں گریں، جی جہاں اللہ کی رحمتیں گر رہی ہوں، برس رہی ہوں، اتر رہی ہوں، اس جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے۔ جی اللہ کا نظام بھی، اگر جملہ تکراری ہو تو معاف کریں گے، اللہ کا نظام بھی اللہ کا ہے۔ جو مزاروں کو نہیں مانتے نا، اللہ ان سے حتیم کا طواف کرواتا ہے۔ وہ ناٹی سی دیوار، وہ چھوٹی سی دیوار جہاں پر نالا گرتا ہے، وہ چھوٹی سی دیوار، اس کا طواف بھی واجب ہے۔ وہ کعبہ نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ نہیں ہے، مگر خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ اس کا طواف بھی واجب۔ تم مزار نہ مانو، میں ہاجرہ اور اسماعیل کی قبروں کا طواف کرواؤں گا۔ وہ حضرت ہاجرہ کی قبر ہے، وہ حضرت اسماعیل کی قبر ہے، اللہ اس کا طواف کروا رہا ہے۔ غور کر لیا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت ابو طالب؟ والمقام الکریم والمشعر والحتیم۔ اب یہاں تک اللہ کی حمد کی ہے حضرت ابو طالب نے ان صفات کو یاد کر کے۔ اب آگے والے جملے سنیں گے۔ الذی استفانا عالامن، وہ اللہ جس نے ہمیں چن لیا ہے شہرتوں میں اور کرسیوں میں سب سے بڑا عنوان۔ ہم سے زیادہ کسی کے پاس کوئی شہرت اور کوئی کرسی نہیں ہے۔ اور لفظ بہتر کرتا ہوں، الذی استفانا عالامن، اس اللہ کی حمد کے جس نے ہمیں سب سے زیادہ مشہور بنایا ہے۔ ہم سے زیادہ کسی کی شہرت نہیں ہے۔ عالم، عالم کی وہی علم کی جگہ جسے پہچانا جائے، جسے شناخت کی جائے، جسے پہچانا جاتا ہو۔ اللہ نے ہمیں عالم بنایا ہے، اللہ نے ہمیں مشہور اور شہرت یافتہ بنایا ہے۔ وَسُدْنَةً، اور اللہ نے ہمیں بیت کا، گھر کا خادم بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب فخر کر رہے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کا خادم ہوں، اللہ نے مجھے خانہ کعبہ کا خادم بنایا ہے۔ تو خادم تھے نا خانہ کعبہ کے، تو چابی تو انہی کے پاس تھی نا، تو اپنی زوجہ کے لیے دروازہ کیوں نہیں کھول دیا؟ دیوار سے کیوں جا رہی ہیں اندر؟ یہ اللہ بتانا چاہتا ہے چابی ابو طالب کے پاس ہے، مگر اس وقت یہ ابو طالب کی زوجہ نہیں، میری کنیز آ رہی ہے، میرے علی کی ماں آ رہی ہے۔ لہذا دروازے سے آتی تو تاریخ لکھ دیتی کہ ابو طالب کے پاس چابی تھی، ان کی زوجہ نہ جاتی تو کس کی زوجہ جاتی؟ نہیں، دروازے سے نہیں جائیں گی، دیوار سے جائیں گی، تاکہ اللہ بتائے یہ ابو طالب کا اختیار نہیں ہے، مجھے اللہ کا اختیار ہے۔ اور اندر چلی گئی تھی، دیوار دوبارہ جڑ گئی تھی، تو تالا کھول کر لاتے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ کو۔ 3 دن تک تالے میں چابی کام نہیں کر رہی تھی، چابی لگاتے رہے، چابی وہی ہاتھ وہی تالا، مگر چابی کام نہیں کر رہی۔ تو ایک مرتبہ ایک مشرک، ایک مکے کے مجمع میں سے ایک آواز آئی، ابو طالب تالا توڑ دو۔ ابو طالب تالا نہیں کھول رہا تو تالا توڑ دو۔ نبی برابر میں کھڑے تھے چچا کے، نبی مکرم اپنے چچا ابو طالب کے برابر میں کھڑے تھے، کہنے لگے چاچا تالا وہ توڑتا ہے جس کا کردار اچھا نہ ہو، ہمیں تالے نہیں توڑنے ہیں۔ اور ایک مرتبہ پھر وہی دیوار کھلی جہاں سے حضرت فاطمہ بنت اسد گئی تھی۔ فرماتے ہیں وہ سدنت البیت، اور ہمیں گھر کا خادم، اس اللہ کی ہم جس نے ہمیں گھر کا خادم بنایا ہے۔ وعرفاءً وخلصاءً وحجبةً بحالیل، کیا کیا بنایا ہے ہمیں؟ فرماتے ہیں اس نے ہمیں شناخت رکھنے والا، پہچاننے والا، ہمیں عارف قرار دیا ہے، اس نے ہمیں خالص قرار دیا ہے، اس نے ہمیں، اللہ اکبر، اس نے ہمیں پردہ دار نظام الہی بنایا ہے۔ بھائی میں کہتا ہوں اس ایک جملے پر جتنا لطف لیا جائے کم ہے۔
اس نے ہمیں پردہ دار نظام الہی قرار دیا ہے، اپنے نظام کا پردہ دار بنایا ہے۔ بھائی اگر اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالنا ہے تو اس دروازے پہ آ جاؤ، یہ بچا سکتے ہیں، یہ ہمیں بچا سکتے ہیں، یہ ہمیں مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ اکبر، آگے چلیے۔ اب جو جملہ ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے پورے خطبے کے اندر ایک حسین جملہ، وَأَطْهَارًا مِنَ الرَّيْبِ وَالْأَدَاءِ وَالْعَيْبِ، اور اللہ نے اس اللہ کی حمد کہ جس نے ہمیں طاہر بنایا ہے، پاک بنایا ہے تین چیزوں سے۔ حضرت ابو طالب کا خطبہ، اپنے ہی نکاح کا خطبہ، فرمایا اس اللہ کی حمد جس نے ہمیں تین چیزوں سے طاہر بنایا ہے۔ کون کون سی چیزیں؟ من الریب، آلودگی ذہن سے ہمیں پاک بنایا ہے۔ لا ریب فیہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ جو قرآن پر شک کرے نا، آپ اس پہ شک کریں۔ یہ والی لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی ریب نہیں ہے۔ ریب کا کیا مطلب ہے؟ ریب کہتے ہیں آلودگی ذہن کو۔ عیب اور ہے، ریب اور ہے۔ لفظ عیب عربی کا لفظ ہے، لفظ ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ ریب یعنی آلودگی ذہن، ذہن کی گندگی، ذہن کے اندر گندگی کا آنا، برائی کا آنا، گندی باتوں کا آنا، غلط باتوں کا آنا، نامناسب باتوں کا ذہن میں آنا، اسے کہتے ہیں ریب۔ قرآن کو دیکھ کر میں الٹا سیدھا سوچوں یہ ریب ہے۔ قرآن کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں سوچا جائے گا۔ میرے مولا ابو طالب فرما رہے ہیں اللہ نے ہمیں ریب سے طاہر بنایا ہے۔ ہمارے ذہن میں وہ بات ہی نہیں آتی جو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اطہارا من الریب والعداء، اور ہمیں اللہ نے اذیت و آزار بنانے والا پیدا ہی نہیں کیا۔ ہم کسی کو اذیت نہیں پہنچاتے۔